بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات سے پہلے عبادت کا طریقہ جان لیں۔ شب برات کے 6 نوافل نماز کا طریقہ۔ شب برات سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہمیں حج و عمرے کا ثواب دیتا ہے اور ہمیں اپنے اولیاء میں سے بناتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں نفل پڑھے تو اس کو پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے پر ہوتا ہے، جو موت ناپسند کرتا ہے اور مجھے اسے غمگین کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے دور رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور انشاءاللہ اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ اسلامی مہینوں میں مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت کس طرح ادا کرنی ہے وہ طریقہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، یہ سب ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں۔ ناظرین، آپ نے ان نوافل میں قیام زیادہ کرنا ہے، یعنی قرأت زیادہ پڑھے، جتنی لمبی صورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبے قیام والی نماز۔ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ کیونکہ صحابہ کو اس بات کی چاہت تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، تو ہم بھی نیکیاں حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اجر کمانے کے لیے کھڑے ہیں، تو ہمیں بھی افضل نماز یعنی لمبے قیام والی نماز پڑھنی چاہیے۔
سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں نفل نمازوں میں اسی طرح آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں خیال لانا ہے ان 2 رکعتوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراغی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ نماز کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اسی طرح وہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور سورہ یاسین سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اس میں کوئی تعداد ضروری نہیں، البتہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص ہر 2 رکعت کے بعد پڑھا جائے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد درود شریف اور تیسرے کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح کوشش کریں کہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں اور آخر میں اپنے رب سے خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے میں اس کو عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی فلاں قسم کا آدمی ہے، فلاں قسم کا آدمی ہے؟ ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں۔ تو اس رات میں کرنے کے 2 کام ہیں۔ ایک تو جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر بیٹھ کر تسبیحات پڑھنا چاہو تو یہ بھی جائز ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کی یاد میں جتنا وقت بھی گزار سکتے ہو گزارو، اور دوسرے یہ کہ رات مانگنے کی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، خوب مانگا جائے۔ دعا کیسے مانگے اور کس طرح مانگے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو ہم بنائیں گے جس میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا آپ کو وہاں سکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔